بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کا تیسرا رکن ہے اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا، اللہ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پہ ایمان لانا۔ اب جو ہے مؤلفین فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں ان کی کیا حکمتیں ہیں، تو ان میں سے بعض حکمتوں کا ذکر آگے فرماتے ہیں نمبر 1، تاکہ رسول پر نازل کردہ کتاب اس کی امت کے لیے مرجع ہو کہ وہ اپنے دین کی پہچان کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 2، تاکہ رسول پر نازل کردہ کتاب اس کی امت کے لیے جس چیز میں وہ اختلاف کریں حاکم اور عدل فیصلہ کرنے والی ثابت ہو، کہ جہاں کہیں معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کتاب سے جو ہے اس کا حل نکالیں، اس کا فیصلہ کر لیں۔ نمبر 3، تاکہ نازل شدہ کتاب رسول کی وفات کے بعد دین کی محافظ ہو، چاہے زبان و مکان جس قدر بھی دور ہو جائیں، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حال ہے کہ نبی کے بعد ان کے دین کی محافظ وہ کتاب بنے، اور کتاب کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے لوگ جو ہے ہدایت پر آئیں، ہدایت پر چلیں۔ نمبر 4، چوتھی حکمت فرماتے ہیں تاکہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق پر حجت و دلیل ہوں، ان کے لیے ان کی مخالفت اور ان سے باہر نکلنا ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ دراصل لوگ ایک ہی جماعت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ تو ان کتابوں سے جو اللہ نے نبیوں پہ نازل فرمایا ان کی امت کے لیے جو ہے فیصلہ اور حق پر چلنے کا ذریعہ وہ کتابیں ہو جائے۔ تو یہ کتابیں کی کچھ کتابیں بھیجنے کی کچھ حکمتیں مؤلفین نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانے کی کیفیت، یعنی کس طرح سے ہم ایمان لائیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان لانا دو طرح کا ہے، اجمالی اور تفصیلی۔ اجمالی، آپ یہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، کہ جو بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہم کو اس کو مان لینا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی کتاب پہ ایمان ایک تفصیلی ایمان بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لائیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ ان میں سے قرآن، تورات، زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں ہمیں علم دیا ہے۔ اور آپ یہ بھی ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی کتابیں ہیں جن کو اس نے اپنے نبیوں پہ نازل فرمایا، جن کے ناموں اور تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وحدانیت، نیک اعمال کرنے، شرک اور فساد فی الارض سے گریز کرنے کی تلقین کرنے والی ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد ایک ہے، اگرچہ شرائع احکام میں وہ مختلف ہیں۔ یعنی تمام انبیاء کی دعوت کا جو مین پرپز ہے اور جو مین بنیاد ہے وہ توحید ہے، وحدانیت ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ البتہ اعمال میں اور شرائع میں کچھ اختلاف بھی ہے، کہ پچھلی امت میں کوئی چیز جائز تھی، اس امت میں وہ چیز آج ناجائز ہے، یا یہ کہ پچھلی امت میں بعض چیزیں جو ہے ناجائز تھی، اس امت میں وہ چیز جائز ہے۔ تو اس طرح کا اختلاف تو ہے۔ آگے فرماتے ہیں تمام کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ انہیں سابقہ رسولوں پہ نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید پر ایمان لانا اس کا اقرار کرنا اور اس میں موجود احکام کی پیروی کرنا۔ یعنی ہمیں جو احکام اور پیروی کرنا ہے وہ قرآن کی پیروی کرنا ہے، لیکن جو دوسری کتابیں آئی ہیں ان کو بھی ہمیں ماننا ہے، لیکن ان کے احکام پہ ہم کو چلنا نہیں ہے، ہمیں چلنا ہے قرآن مجید میں ذکر کیے ہوئے احکام کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم لوگ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی پیروی مت کرو۔ تو بتانا یہ ہے کہ ساری کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، لیکن ہمیں پیروی جس کتاب کی کرنی ہے وہ ہے قرآن شریف۔ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہوگی اور اس کے احکام پہ ہم چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔